اسد بھائی آ جائیں گے تو آج پوری ہم کوشش کریں گے ان کا دماغ کھولنے کی. یہ کیا ہے؟ نیہا یوسف زئی, یوسف جی. ان کو لیں جی, یہ لیں کون؟ زئی آ گئے جی. جی نیہا یوسف زئی. ہیلو. جی نیہا جی, آواز آ رہی ہے ہماری؟ یس آ رہی ہے. کیا حال چال ہے گائز تم لوگ کے؟ مست ایک دم. آپ کیسی ہے؟ میں بھی ایک دم بڑھیا. آپ ابھی تک مومنہ ہے یا ٹاٹا بائی بائی کر دیا اسلام کو آپ نے؟ نہیں میں تو مسلمان ہوں. اور پڑھ کے تو مسلمان ہے یا پیدائش اس گھر میں ہوئی اس وجہ سے؟ پیدائشی مسلمان ہوں. مطلب اسلام کو آپ نے پڑھا نہیں ہے, سیکھا نہیں ہے, سمجھا نہیں ہے؟ میں بیسیکلی, آپ لوگ پاکستان آئے ہو کبھی؟ ہاں مجھے پتا ہے, آپ کو اپنا پورا انفارمیشن آتے ہیں. مجھے پتا ہے زئی کہاں پہ ہوتے ہیں. آپ کنٹینیو کیجیے ڈسکشن اور بتائیے کیا چاہتی ہیں. نہیں میں تو صرف کچھ کویشچنس کرنے آئی ہوں. میرے ایک ہندو سبسکرائبر نے میرے کو جو ہے یہ پیج دیا اچھا تھا. نیہا جی ایک منٹ رکیے گا. میں آپ کو صرف اتنی اطلاع دے دینا چاہتا ہوں کہ آپ لائیو میں جڑی ہے. دیٹ مینس کہ لائیو ابھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, 5,000 لوگ آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد تقریباً ہو سکتا ہے 1-2 لاکھ لوگ بھی لائیو دیکھے. تو یہ چیز میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں, ورنہ آپ یہ نہ سوچے کہ ابھی کلوز ڈسکشن ہو رہا ہے تو میں نام کے ساتھ آ گئی تو مجھے کوئی پہچانے گا نہیں, پھر آپ بعد میں مجھے میسجز کریں میرا والا پارٹ نکال دو. نہیں وہ Are کوئی you دقت کی sure بات you نہیں. want to discuss with us? ہاں وہ کوئی دقت کی بات نہیں ہے. وہ تو میں خود لائیو اسٹریم دیکھ کر آئی ہوں, میں ویوز بھی دیکھ کر آئی ہوں, تو اس میں کوئی ٹھیک ہے, دقت والی چلیے بات نہیں ہے. مدعا رکھیں آپ کا. ہاں تو ہم لوگ چینل ہے کوئی؟ بیسیکلی نارملی ڈسکارڈ پہ بیٹھتے ہیں, اینڈ وہ بندہ جو ہے وہ سارے ریلیجنس کو جو ہے وہ چھوڑ چکا ہے. وہ کسی ریلیجن کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے. وہ ہندو تھا, اینڈ اس کو ہندو ایسے ہی آپ جیسے لوگوں کے چینل ہے, ایسا ہی ہندو کمیونٹی میں بھی ایسے چینل ہے جو ہندو کی کافی ساری چیزیں نکال کے اس پہ پوائنٹ آؤٹ کرتے بولتے کہ ہندوازم غلط ہے, ٹھیک ہے. ویسے ہی وہ میرے ڈسکارڈ پہ آ کے سوال جواب کرتا ہے ہندوؤں سے بھی, مسلم سے بھی, اینڈ کافی زیادہ مسلم جو ہے وہ لائک کر جاتے ہیں جواب دینے میں, کافی زیادہ ہندو لائک کر جاتے ہیں, کچھ لوگ بہت اگریسو ہو جاتے ہیں اپنے ریلیجن کو لے کے. تو اسی نے میرے کو بتایا کہ اس طرح سے جس طرح سے ایک ہندوؤں کا چینل ہے جہاں پہ وہ ہندوؤں کی باتیں نکال کے بتاتے ہیں, ایسے ایک مسلمانوں کا چینل بھی ہے جہاں پہ وہ مسلم کے کچھ جو ہے وہ ٹاپکس کو لے کر آتے ہیں اینڈ اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو میں نے کہا واؤ, اس کمیونٹی کا تو میں بھی پارٹ بننا چاہوں گی. مطلب ٹھیک ہے, مطلب لوگ اگر اتنے کھلے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو کیا دقت ہے اس میں بات کرنے میں. اوکے, تو آپ نمازیں پڑھتی ہے؟ ہاں میں کبھی کبھی نماز پڑھتی ہوں, کبھی کبھی نہیں پڑھتی نماز. اوکے, اتحیات آپ کو آتا ہے؟ ہاں اتحیات بھی میرے کو آتا ہے. سنا دیجیے. سنا دیجیے, مطلب سنا دوں. اچھا ٹھیک سنا ہے. دیجیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علینا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیک وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اوکے, تھینک یو سو مچ. تو نیہا جی کیوں مسلمان ہیں آپ؟ میں کیونکہ میں بتا رہی ہوں نا, میں بائی برتھ مسلمان ہوں, ٹھیک ہے. مطلب میرا مسلم خاندان یہ میں کوئی وجہ پیدا ہوئی تھی, ٹھیک ہے. سیلوی تھوڑا سا اس کو بائی برتھ تو مسلمان نماز پڑھتی ہیں نا, تو اس کا مطلب آپ پریکٹسنگ مسلم ہے, ٹھیک ہے. اور آپ ڈسکورڈز کے اوپر بھی ہیں اور آپ انٹرفیتھ ڈسکشنز کے اندر بھی انوالوڈ ہیں, رائٹ؟ سو ناؤ یو آر ناٹ بائی برتھ مسلم, ٹھیک ہے. بائی برتھ مسلم وہ ہوتا ہے جس کو کچھ نہ پتا ہو, امب کا پتا نہ ہو, وہ انٹرفیتھ ڈسکشنز میں شامل نہ ہو, وہ ہوتا ہے. آپ جیسا بندہ بائی برتھ مسلم نہیں ہے, اس نے بعد میں ایکسپٹنس دیا ہے, اینڈ دیٹس دا کوسچن کہ آپ نے ایکسپٹنس دیا ہے, اس کو فالو کر رہی ہیں, پریکٹس کر رہی ہیں. وائی آر یو ڈوئنگ دیٹ؟ دیٹس دا کوسچن. Did you research on Islam? Yes or no? Did you study Quran? Yes or no? Did you study Hadith, Tafsir, Fiqh, Shara? Did you study all of that? ہاں میں نے یہ ساری چیزیں پڑھ رکھی ہیں, اور ہمارے نارملی اسکولز میں بھی یہ چیز بتائی جاتی ہیں. میرا یہ کوشچن تھا آپ دونوں سے میرا یہ کوشچن تھا. پہلے بیسک چیزوں پہ آ جائے نا, پہلے بیسک چیزوں پہ آ جائے. سو ناؤ ساحل نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ why are you still a Muslim? ہاں تو مجھے لگتا ہے کہ مسلم ہونے میں کوئی دقت نہیں. بٹ بیسیکلی میں جو مطلب میرے گھر والے تو سارے ایک دم مسلم ہیں, ٹھیک ہے. وہ نماز بھی پڑھتے, وہ روزہ بھی رکھتے, وہ زکوٰۃ بھی دیتے, وہ سب کچھ کرتے, ٹھیک ہے. میرا یہ سین ہے کہ میرے لیے جو سب سے بڑا ریلیجن ہے وہ ہے ہیومینٹی کا ریلیجن, ٹھیک ہے. اسلام سے بھی پہلے ہیومینٹی کا ریلیجن ہے, ٹھیک ہے.
تو اب اگر میرے گھر والے اسلام کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں اور میں نے کوئی دوسرا ریلیجن اس طرح سے نہیں دیکھا ہے جو اس طرح سے جو ہے وہ صاف ستھرا ہو اور اچھی باتیں بتاتا ہو, اس لیے میں دوسرے ریلیجن میں کنورٹ کرنے کا کبھی سوچتی آپ نہیں. نے مجھے کہا کہ آپ نے پورا قرآن مجید سارا کچھ پڑھا اور آپ ہیومینٹی کی باتیں کر رہی ہیں. عربی میں اگر پڑھا آپ کی والدہ آج اسلام چھوڑ دیں اور وہ ہندو بن جائیں تو آپ کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ان کی کون کون سی باتیں مانیں گی, کون کون سی نہیں مانیں گی, اور کیا کچھ کریں گی آپ ان کے ساتھ؟ پلیز مجھے ذرا بتائیے گا. ہیومینٹی کا ریلیجن دیکھتے ہیں ہم. اوکے, تو میں جو ہے وہ اپنی اگر کوئی انسان میرے نزدیک اگر کوئی انسان, میں کسی اسلام کی بات نہیں کر رہی, میں کسی نہیں ریلیجن اسلامی کی بات کرنی ہے نا. دیکھیں بات سنیں, ویٹ میری بہن, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ نے کہا آپ نے اسلام اس لیے ایکسپٹ کیا کیونکہ اسلام ہیومینٹی سکھاتا ہے, کریکٹ؟ اوکے, سو آپ نے کہا کہ آپ نے قرآن حدیث فقہ شرع پڑھی ہے, کریکٹ؟ اوکے, سو میں نے یہ نہیں پوچھا آپ کے نزدیک, اب میں نے یہ پوچھا آپ نے جو اسلام پڑھا ہے اس کے مطابق اب آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ کیا کرنا ہے. اب دیکھیں ابھی جب کہیں کرائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو لوگ بولتے ہیں کہ مسلمان نے ہندو کو مارا یا ہندو نے مسلم کو مارا, ٹھیک ہے, میں نہیں کبھی کہتا. آپ اگر لیکن ہمارے چینل پہ لوگ آئیں, کہتے ہیں میجورٹی بہن مجھے دیکھیں بہن, آپ لوگوں سے بات کر رہی ہیں, آپ ہم سے بات کر رہی ہیں. میں آپ سے بات کر رہی ہوں, لیکن میں ایک اوکے, تو پھر میجورٹی کی آپ بھی مجھ بات سے کر رہی ہوں میرے نا, بارے جو میں میں نے بات آج کریں تک دیکھا ہے. گی اور میں آپ کے بارے میں بات کروں گا. ہم لوگوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے. لوگ جاہل بھی ہوتے ہیں, لوگ ڈنگر بھی ہوتے ہیں, لوگ کتے بھی ہوتے ہیں, رائٹ؟ ہم لوگوں کے بارے میں اس وقت بات نہیں کر رہے ہیں, نیوز چینل نہیں چلا رہے, رائٹ؟ وی آر ٹاکنگ you are talking with me. I ask you a specific question. Let's answer this question, then you can ask me a question. ٹھیک ہے؟ اوکے. So آپ کی والدہ آج ہندو ہو گئی ہیں. Now how you have to treat your والدہ according to Islamic jurisprudence. میں اگر اپنا بتاؤں تو میں تو ایسے ہی ٹریٹ کروں گی جیسے وہ میرے نہیں, میں نے لیے آپ سے پہلے آپ کا تھی پوچھا جب وہ نہیں ہے. مسلم میں میں نے تھی. آپ سے آپ کا پوچھا نہیں ہے. آپ کون ہیں؟ آپ دیکھیں, ونس اگین دوبارہ بتاتا ہوں, آپ تو کی اوقات والدہ کیا ہے؟ میری ہے نا, والدہ میری ہے, میں کون ہوں؟ تو کیا میں ان کی آپ نے بیٹی ہوں؟ میں ان کو کیسے اسلامکلی ٹریٹ کر رہی ہوں؟ اسلامک جورسپروڈنس کے مطابق ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے؟ تو اسلام کیا کہتا ہے کہ ایک ہندو کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے؟ آپ مجھے میں بتائیں, نے یہ میرے نہیں کو پوچھا, میں نے پتا. پوچھا آپ کی والدہ جو کہ مسلمان تھی اور آپ نے کہا بڑی ڈیوٹ مسلم ہیں, وہ اگر اب اسلام چھوڑ دیں تو آپ نے ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے؟ میں تو اچھے سے ٹریٹ کرنا ہے, جیسے میں پہلے کرتی تھی میں ویسے ہی ٹریٹ اوکے, کروں گی شو ان کو. می ون قرآنک ورس, ون حدیث, ون سیرہ, ون اینی تھنگ فقہ, کچھ بھی جو آپ دکھا سکیں اس کے لیے. میرے کو سرچ کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے ایسے کچھ زبان ہی یاد نہیں ہے, یہ دقت سو ہے. بیسیکلی آپ نے کچھ نہیں پڑھا ہے, رائٹ؟ کیونکہ تو آپ کو یہ اگر بیسک آپ کے پاس انفارمیشن پتہ ہونی ایسی چاہیے. چیز ہے جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام, اگر آپ کا کوئی اپنا اسلام چھوڑ جاتا ہے تو اس سے آپ بات ہی نہیں کرو, آپ بالکل بات نہیں کرو, اس سے قطع تعلق ہی کر لو, آپ اس کو رسپیکٹ ہی کرنا بند کر دو. اگر قرآن میں یہ ہے کہ آپ ایک نان مسلم کی رسپیکٹ کرنا بند کر دو, تو وہ چیز آپ مجھے دکھا دیں. وہ تو میں نان مسلم کے بارے میں دکھا دوں گا, وہ جنرل اسٹیٹمنٹ ہے. یہاں پہ میں والدہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں, بہت انٹینس نہیں والدہ اسٹیٹمنٹ ہے. نہیں نا, کہ اگر نہیں جنرل مسلمز والوں کے بھی بارے میں کہ اگر کوئی نان مسلم ہے اس کو بالکل ایک دم بیکار, ایک دم لو کاسٹ جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے, وہ آپ مجھے بالکل لو دکھا دو. کاسٹ. سر آپ نے ان کو دنیا کے گندے ترین جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ٹریٹ کرنا ہے, وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. جی سر. کتنے دکھائیں ایڈم مجھے. صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہو جاتی ہے نا کہ اسلام کے اکارڈنگ ان کی ماں جو ہے وہ جینے کی حقداری نہیں ہے. شی ول گیٹ ڈیتھ پینلٹی کیونکہ وہ اسلام چھوڑ چکی ہے. تو سب سے عزت اور نا عزت تو یہ تو بات کی بات ہے. سب سے پہلے تو وہ جینے کے ہی اس کو حق نہیں ہے اسلام کے حساب سے. تو یہ ان کا, اس پہ ان کا کیا کہنا ہے؟ سر وہی دکھانے لگا تھا نا ان کو, میں ذرا باری باری لے کے آ رہا تھا ان کو. تو یہ جناب آپ نے سائل صاحب چونکہ کھول دی ہے بات, تو پہلے اسی کو لے لیتے ہیں. آپ کے محمد صاحب نے کہا ہے من بدل دینہ فاقتلوہ, جو اپنا دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. بخاری سے لے کے مسلم تک, مسلم سے ابی داؤد تک, ابی داؤد سے ابن ماجہ اور ریاض الصالحین, ایچ اینڈ ایوری سنگل سیاستہ 100% agree on that. تو اس حدیث کو لے کے لوگوں نے ایک دوسرے کا قتل کیا ہے کہ میں اگر نے ان کب, کے ایک سیکنڈ, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ لوگوں نے موب نے کلنگ کرنی ہے,
حکومت نے کلنگ کرنی ہے, آپ نے کلنگ کرنی ہے, یہ میں نے بات بولی. تو جو لوگ ریلیجن فالو کرتے ہیں اسلام, وہ تو قتل و غارت مچاتے ہوں گے نا یہ سب چیزیں پڑھ کے, تو کسی مسلم بھائی وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمارا ٹاپک ہے میں اور آپ. بٹ ایک ریلیجن اب دوسرے میں آپ انسان سے پہ پوچھ رہا کیسے؟ ہوں, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں دوبارہ سے, اگر آپ اپنے رسول کو اور اپنے اللہ کو مانتی ہیں اور اسلام میں ہیں, آپ کی والدہ نے اسلام چھوڑا, اب وہ ہندو بن گئی ہیں, ہاؤ آر یو سپوز ٹو ٹریٹ ہر اکارڈنگ ٹو اسلام؟ میں نے آپ کو ایک حدیث دکھائی ہے, میں آپ کو اور بڑا سب کچھ دکھاؤں گا آج. آپ کو یہ حدیث دکھائی ہے اور آپ نے اسلام شرع فقہ پڑھی ہوئی ہے بقول آپ کے, آپ نے اس لائیو چینل پہ ریکارڈڈ لائن میں بولا ہے کہ آپ نے پڑھا ہوا. اب آپ نے اپنی والدہ کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, پلیز بتائیے. میں تب بھی ان کو ایک نارمل انسان کی طرح ہی ٹریٹ کروں گی. اچھا, تو یہ جو قتل کرنے کا کہا گیا ہے آپ کے رسول نے, کیا جھوٹ بولا تھا؟ ان کے ٹائم پہ, ان کے دور پہ شاید سب وہ چیزیں جو ہے وہ ان کے ڈیفرنٹ دور ہوتی پہ ہیں. نماز بھی پھر ان کے دور پہ تھی, آج کے دور میں نہیں تھی. یہ دور کے اوپر نہیں ہے حدیثیں, یہ جنیرک ہیں. سو اب آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے مجھے یہ بتائیے, آپ کی والدہ نے چھوڑ دیا اسلامی کے لیے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے تب بھی ان کو انسان کی طرح ہی ٹریٹ کرنا ہے. میں وہی تو نہیں آپ کرنا آپ نے انسان کی طرح. میں پوچھ رہا ہوں, آپ کے نبی نے کیا ان کو قتل کرنا ہے, اب آپ کیا کریں گی؟ کیونکہ آپ نے نبی کی بات کا پالن کرنا ہے, کیسے پالن کریں گی؟ بٹ یہ کہیں فتویٰ ہے, یہ قرآن میں ہے کہیں یہ سر چیز. ایک سیکنڈ, یہ متفق علیہ کنسنسس کے ساتھ حدیث ہے, یہ احد حدیث بھی نہیں ہے, متواتر ہے, ٹھیک ہے. اب اس حدیث کے اوپر شرح بھی بنی ہوئی ہے اور فقہ بھی بنی ہوئی ہے, جو کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے شرح بھی پڑھی اور فقہ بھی پڑھی ہے, آپ نے مجھے بولا ہے. آپ امام شافعی کی شرح کو یوز کریں, امام ابو حنیفہ کی شرح کو یوز کریں, کیونکہ حنفی اور شافعی ہی ہیں پاکستان انڈیا میں, تیسرا کوئی نہیں ہے. مالکیز ہو سکتے ہیں چندے کو, آپ مالکی شرح کو بھی یوز کر سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ کیا کرنا ہے, پلیز بتائیے. یہ ہیومینٹی دکھا رہا ہوں آپ کو اسلام کے اندر. مدر سے اوپر ہیومینٹی کا حقدار, سوری والد بھی ہو سکتا ہے, سو والد اور والدہ سے اوپر ہیومینٹی کا حقدار کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی, یس. ناؤ آپ کے والد نے یا آپ کی والدہ نے اسلام چھوڑ دیا ہے اور ہندو بن گئے ہیں, وہ پیگن بن گئے ہیں, 3600 بتوں کی پوجا کرتے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, اپنی شرع کے مطابق, فقہ کے مطابق, مجھے نہیں پرواہ, حدیث کو یوز کرو, پر شرع تب اسلامیہ کو یوز بھی کرو. میں یہ کہوں گی کسی بھی ریلیجن کے فالو کرنے والے کو, اگر اس کے ریلیجن تو میں ایسی آپ چیز منافق لکھی ہیں, ہے, ہپوکریٹ ہیں, جہنم کی ایندھن بنے گی قرآن سورہ توبہ کے مطابق, کیونکہ آپ منافق ہیں اور آپ کے جنازے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتے. قرآن میں لکھا ہوا ہے, اللہ نے نبی کو کہا تھا منافقوں کے جنازے میں بھی مت جانا. دکھاؤں؟ تو پھر منافقوں کے بارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے جنازے بھی پڑھائے, وہ بھی حدیثوں میں لکھا ہے. نہیں پڑھائے نا, جب اینڈ میں منع کیا تھا نا, سورہ توبہ آئی تھی جب آپ نے فتح مکہ کر لی تھی, اور تبوک کے جہاد کے موقع پہ یہ آیت آئی تھی, لہٰذا اس سے پہلے جو انہوں نے جنازے پڑھائے وہ گناہ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت ابھی حکم صادر نہیں ہوا تھا. جب حکم صادر ہوا اس کے بعد اگر پڑھائے ہوں تو وہ حکم صادر کے بعد پڑھایا, لہٰذا اس کے بعد محمد بھی گنہگار ہے اگر پڑھایا قرآن کے مطابق. تو منافق جو ہوتے ہیں, منافق جو بیسیکلی ہوتے ہیں, منافق لوگوں کے جو ہے تو کچھ نہ کچھ تو کوئی نہ کوئی تو ریلیجن وہ فالو کرتے ہوں گے نا. نو اٹس irrelevant. وہ اصل میں منافق ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو منہ سے مسلمان کہتے ہیں, آپ کو اتنا بھی نہیں پتا, اپنے آپ کو منہ سے مسلمان کہتے ہیں لیکن نبی اور اللہ کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے, اس کو منافق کہا جاتا ہے. اس لیے آپ کو منافق کہا ہے, میں نے کافر نہیں کہا. اوکے, تو منافق وہ لوگ ہیں جو اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے اور باتوں پہ نہ, مطلب نو منہ سے نو اپنے آپ کو نو مسلم کہتے ہیں بٹ نو, فالو نہیں یقین کرتے کی اس بات چیز نہیں کو, ہو رہی, یقین کی بات نہیں ہو رہی, فالو نہیں کرتے ہیں. فالو آپ نہیں نے کہا کرتے. آپ پھر بھی اپنی والدہ کے ساتھ عزت اور احترام سے ڈیل کریں گی, حالانکہ شرع فقہ ڈفرنٹ بولتا ہے, لہٰذا آپ منافق ہیں اور جہنم کا ایندھن بنے گی جس کے اوپر ہم جیسے کفار جلیں گے. اچھا تو ٹھیک ہے, تو یہ حدیث منافقوں کے لیے, کیا ادھر کافر ورڈ کا یوز کیا گیا کہ کافروں کے جنازے میں بھی نہیں یہ جا سکتے آپ حدیث منافقوں کے لیے نہیں ہے, یہ حدیث مرتدوں کے لیے ہے. من بدل دینہ فاقتلوہ, جس نے اپنا دین چھوڑ دیا اسے قتل کر دو. آپ منافق ہیں کیونکہ آپ اپنی والدہ جس نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور کافرہ بن گئی ہے, اس کے ساتھ عزت سے ڈیل کرنے کی باتیں کر رہی ہیں. دیٹ واز مائی کوشچن. اس وجہ سے آپ منافق اور جہنم کا ایندھن بنے گی. ورنہ مجھے بتائیں شرع فقہ کے مطابق
جب آپ کی والدہ نے دین چھوڑ دی, دین اسلام چھوڑ دیا ہے, تو میری پیاری بہن اب آپ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گی؟ ٹھیک ہے, تو مطلب اسلام کے تھرو تو میرے کو اچھے سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے, رائٹ ہے نا؟ کیا کرنا چاہیے, میں نے یہ پوچھا آپ سے بار بار, ایک ہی سوال ہے میرا. اس بات کو 30 منٹس ہو گئے ہیں, آپ جلیبی کی طرح گھما رہی ہیں اور ہم اس جلیبی میں گھوم رہے ہیں, لیکن اسلامکلی آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے؟ آئی ایم آسکنگ یو اگین اینڈ اگین بیکاز آپ نے کہا ہے کہ آپ نے اسلام پڑھا. اسلامکلی جو ہے وہ اچھے سے ٹریٹ نہیں کرنا ہے, مطلب ان سے بات چیت نہیں کرنی ہے, ان کے جو ہے وہ جنازے میں بھی نہیں جانا ہے, ان سے بات چیت نہیں کرنی ہے, ان کے جنازے میں بھی نہیں جانا, اور کیا کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے, ان کو قتل. اب یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے لازم ہو گیا کہ ان کا قتل کر دیں, کہ بالکل لازم ہو چکا ہوا ہے, لیکن آپ نے نہیں کرنا, آپ نے کیا کرنا ہے وہ بتائیں. تو پھر اگر میں ایز اے پکا مسلمان ہوں تو مجھے پھر ان سے بات چیت کرنا بند کر دینی چاہیے, کیونکہ وہ اسلام سے کنورٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور دور ہو جانا چاہیے. اور کیا کرنا ہے؟ بس اتنا ہی تو بولا ہے, اور قتل کرنے کا بولا ہے. نہیں, اور آپ نے اس کو قاضی کو یعنی کہ اتھارٹیز کو رپورٹ کرنا ہے تاکہ وہ ان کو اسلامکلی سزا دے سکیں. کیونکہ اگر آپ شافی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں, شافی مذہب اسلام سے, فقہ سے, جس کو آپ اردو پاکستان میں فقہ کہتے ہیں, عربی میں اسے مذہب کہتے ہیں, تو اگر آپ شافی سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ ان کو 3 دن سمجھائیں گے. 3 دن سمجھائیں گے. اچھا, کہ جناب زینب کی والدہ, کیا نام ہے آپ کا, زینب, کیا نام تھا ان کا یار, لیہا, کہ وہ ان کو 3 دن کے لیے سمجھائیں گے, اور اگر وہ سمجھ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو تیسرے دن ان کا قتل کر دیا جائے گا. اور ابو حنیفہ کے مطابق قاضی ڈیسائیڈ کرے گا کتنے دن ان کو سمجھانا ہے, 3 دن, 3 ہفتے, 3 ہفتے, 3 مہینے, اور اس کے بعد کہ میں ابھی یہ بندہ جو ہے وہ اس سے پہلے جو آیا تھا وہ مطلب کنورٹ ہوا تھا نا مسلم سے, دوسرا مطلب اس نے ریلیجن ہی چینج کر لیا تھا, دوبارہ سے پھر مسلمان میں آیا. تو کیا یہ بندہ تو آپ کے سامنے جیتا جاگتا زندہ تھا, ابھی کال پہ آیا تھا, اس کو کیوں نہیں قتل کیا لوگوں نے؟ کیونکہ آپ کے انڈیا کے اندر اسلامک قوانین نافذ نہیں ہے. آپ پاکستان میں آ جاؤ نا, پاکستان میں بھی کسی کو قتل نہیں کرتے. میرے کتنے فرینڈز ہیں جو مسلمان سے کنورٹ ہوئے ہیں, وہ تو زندہ گھوم رہے ہیں, آج بھی کالج جوائن کر رہے ہیں. جس دن آپ کے منافق اسلامک لوگ ان کو رپورٹ نہیں کر رہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. جس دن رپورٹ ہوئیں گے, ابھی میرے آپ ٹویٹر کے اوپر جائیے, ابھی میرے ٹویٹر کے اوپر جائیے, ڈے بیفور یسٹرڈے, ایک دن پہلے 2 شیعوں کو سرے عام ننگا کر کے مار مار کے قتل عام کیا ہے, صرف اس وجہ سے کہ اس بندے نے, ایکس مسلم نے, ٹک ٹاک کے اوپر اللہ کے اوپر تہمت ماری ہے. بیسیکلی انہوں نے کہا کہ شیعہ ہے, کلیم یہ کیا ہے شیعہ ہے, حالانکہ وہ شیعہ نہیں ہے. شیعہ اللہ کو برا کبھی نہیں کہتے, شیعہ محمد کو برا کبھی نہیں کہتے, وہ عائشہ کو برا کہتے ہیں اور صحابیوں کو برا کہتے ہیں. اللہ کے اوپر کوئی بھی جوک نہیں کرتا, چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو. تو آپ مسلمانوں نے کلیم یہ کیا ہے کہ وہ ایک ایکس مسلم نہیں تھا بلکہ شیعہ تھا, بٹ ان فیکٹ ہی واز این ایکس مسلم, کیونکہ ٹویٹر پہ اس نے جو تہمت لگائی تھی وہ اللہ کے اوپر لگائی تھی. ناؤ یہ ہوتے ہیں سچے مسلمان, آپ ہیں منافق مسلمان, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ کو ایٹ لیسٹ رپورٹ کرنا ہے اپنی والدہ کو, تاکہ جیسی وہ رپورٹ ہوئیں گی, کورٹ میں کیس چلے گا, کورٹ میں ان سے پوچھا جائے گا آپ نے محمد صاحب کو کیوں چھوڑا, انہوں نے کہنا ہے جی محمد ایک جھوٹا نبی ہے, دیر یو گو بلاسفیمی. تو آپ یہ بتا رہے ہو کہ اسلام کے نام پہ ایک دو انسانوں کو مار دیا, ٹھیک ہے, لیکن ایسا تو ایک دو کو نہیں, اربوں کروڑوں خربوں, وہ اربوں کروڑوں خربوں لوگوں کو مار دیا, ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی 2 کیس ڈالے, ٹھیک ہے, آپ نے 2 لوگوں کے کیس ڈالے جو مار نہیں, میں نے خربوں لوگوں کے کیسز ہیں میرے پاس. آپ کے حضرت ابو بکر صدیق نے ہمارے پیارے نبی کی وفات کے بعد 1.5 سال ہم جیسے ایکس مسلموں کا قتل عام کیا. اس کو حرب الردا کہتے ہیں, ردا کہتے ہیں چھوڑنے کو, حرب کہتے ہیں لڑائی کو. چھوڑنے والے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے انہوں نے 1.5 سال قتل عامہ کیا ہے, آپ کے ابو بکر نے, پہلے خلیفہ نے. اور یہ چیز کدھر لکھی ہے کہ بہت سارے ہر جگہ پہ لکھی ہے, حرب الردا آپ کی ہسٹری آف الطبری کو پڑھ لیں اس میں لکھی ہے, سیرہ نبوی کو پڑھ لیں اس میں لکھی ہے, ہر جگہ پہ لکھی ہے. یہ آپ کی ڈارک ہسٹری ہے, کہیں سے بھی جا کے سرچ کر لیں. تو اور حضرت علی نے تو زندہ جلا دیا, وہ حضرت علی نے تو زندہ جلا دیا. اور ابن عباس نے کہا تھا یار علی زندہ نہیں جلانا چاہیے تھا. تو پراپر لکھی تو ہوں گی نا کہیں پر,
تو پراپر لکھی نہیں ہے, جا کے پراپر لکھے تو آپ مجھے ابھی کیوں نہیں دکھا سکتے وہ چیز؟ میں دکھا تو آپ کو سب کچھ سکتا ہوں, اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے, لیکن کتنا کو دکھاؤں؟ یہ دیکھیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں, یہ صبر کریں یار, صبر کریں. یہ دیکھیں, اکرما ٹولڈ that when some heretics were brought to Ali, he had burned them, and that Ibn Abbas heard from it and said it had been he would not have done that because it is the Allah's punishment. He should have just killed them because Allah said, Muhammad said, man baddala deenuhu faqtulu. جس نے اپنا دین چھوڑ دیا اس کو قتل کر دو. تو علی نے تو انہیں زندہ جلا دیا تھا. تو علی اچھا ہے, علی صحیح ہے یا آپ صحیح ہیں؟ جس سے اپنا دین چھوڑ دیا اس کو قتل کر دو, اور انہوں نے ایک بندے کو جلا دیا, 2 بندوں کو جلا دیا. سم ایتھیسٹ پلورل میں ہے, سوری ٹھیک ہے, 2 بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا, بس ویسے ہی جلا دیا, ان کا دل کیا انہوں نے اپنا دین چھوڑا تھا نا. بہن بتا تو رہا ابن عباس کہ یار ان کو جلانا نہیں تھا, جلانا جو ہے اللہ کی پنشمنٹ ہے, وہ جہنم میں جلائے گا. اس دنیا میں محمد نے کہا تھا صرف جو اپنا دین چھوڑے صرف اس کو قتل کرنا, لہٰذا گردنیں اڑانی چاہیے تھی ان کی, ان کو قتل نہیں کر, ان کو برن نہیں کرنا چاہیے تھا. اوکے, پر ایک بات بتاؤ, میں آپ سے اتنے پیار سے بات کر رہی ہوں, آپ چلا کیوں رہے ہو؟ لاہور چلا نہیں رہا ہے, وہ ایڈم صاحب کا سٹائل ہے, ویسا نیچرل ہے. آپ ٹینشن نہ لیں, مدعے پہ سوچیں. 2 مہینے پہلے آتی تو آپ کو پتا لگتا کہ ایڈم بات کیسے کرتا ہے. بہن میں آپ سے بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں, تو پیار میں ہی رہنے دیں مجھے. اچھا, تو اس طرح سے جو ہے ریلیجن کے نام پہ جلا دیا, مار دیا لوگوں کو, یہ تو انڈیا میں بھی بہت ہوتا ہے کہ گاؤں کا قتل کرنے. اچھا میرے ساتھ ایک بات بولیں, میرے ساتھ ایک بات بولیں, کیا آپ مانتی ہیں نا انڈیا میں ہوتا ہے؟ ہاں انڈیا میں بھی ہوتا ہے, مسلمانوں اب میرے ساتھ ریپیٹ کریں, میرے پیچھے ریپیٹ کریں. ہر وہ انسان, کچھ بولے میرے پیچھے, ہر وہ انسان جو کسی بھی انسان کو ریلیجن, اپنے ریلیجن کو چھوڑنے کی وجہ سے قتل کرے کسی بھی طریقے سے, وہ ایک انتہائی ظالم اور مینٹلی سک انسان ہوتا ہے, جہنمی, بے غیرت اور کتا انسان ہے. بولیے, کمینہ جہنمی انسان ہے. بہترین. تو آپ کے نبی علی, ابو بکر, عمر اور آپ کے تمام شرع اور فقہ لکھنے والے, آپ نے ان سب کو شامل کیا. تھینک یو سو ویری مچ. آج اسلام سے باہر آ چکی ہیں. تھینک یو, ویلکم آؤٹ آف اسلام. اتنا سا بولنے سے اسلام سے کیسے باہر آ جائیں گے؟ کیونکہ آپ نے محمد کی, آپ نے بے غیرت مان لیا, آپ نے نبی کو جہنمی کہہ دیا ہے, علی کو جہنمی کہہ دیا ہے, ابو بکر کو جہنمی کہہ دیا ہے, کتا کہہ دیا ہے. میں نے آج تک محمد کو کتا نہیں بولا. میں نے نہیں کہا, میں نے بھی کہا ہے وہ بہت ہی کتا, کمینہ, ظالم اور جہنمی انسان ہے. آپ نے کہا, میں نے تھوڑی کہا. آپ نے ساتھ میں ریپیٹ کیا نا, آپ نے ریپیٹ کیا بھائی, پیچھے کر کے دیکھ لو کلپ. کتا اچھا انہوں نے کتا میٹ کیا تھا. اوکے, ظالم تو کہہ دیا نا آپ نے, محمد کو ظالم کہا ہے. بٹ اس کے پیچھے بھی اگر انہوں نے یہ کچھ کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی بیسیکلی کوئی ریزن ہوگا. ارے جو بھی ریزن ہو بھائی, انہوں نے اسلام چھوڑ دیا یار ایڈم صاحب, ریزن ہے نا. نہیں, اس کے پیچھے بھی کوئی ایک اسٹوری ہوگی. جی ریزن وہی ہے, اسلام چھوڑ دیا, لکھا تو ہے حدیث میں. بہن کو آواز آ گئی پیچھے سے, ماما نے بلا لی ہے. میرے گھر پہ مہمان آئے ہوئے, نہیں مہمان آئے ہوئے تو اس لیے بلا رہے تھے, وہ کہہ رہے. بہن آپ نے اپنے محمد صاحب کو, علی کو, عمر کو ظالم اور جہنمی بول دیا ہے. اس سے بڑی بلاسفیمی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خوش فہمی بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے سے جو ہے وہ بلوا رہے ہو, اینڈ میں آپ کے آفٹر پیچھے ریپیٹ کر رہی ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میرے سے بلوا لو گے اور وہ میں اس عقیدے کے ساتھ بول دوں گی کہ ہاں آپ تقیہ یوز کر رہی تھی, آپ ضرورہ یوز کر رہی تھی. جب آپ میرے پیچھے بول رہی تھی تو آپ ضرورہ کے ساتھ بول رہی تھی, نیت آپ کی نہیں تھی. نیت آپ کی نہیں تھی. ایک سیکنڈ بہن, اس کا مطلب ہے نیت آپ کی نہیں تھی, آپ ضرورہ سے کام لیتے ہوئے بول رہی تھی. اسے کہتے ہیں منافقت, انہیومین ایکٹیویٹی. تھینک یو سو ویری مچ. پس ثابت ہوا کہ ایک مسلمان لڑکی اگر اپنے منہ سے, یا مسلمان لڑکا اپنے منہ سے کوئی ایسی بات کرتی بھی دے جنرک اسٹیٹمنٹ میں, تو وہ دارورہ سے استعمال کرے گا, نیت میں اس کا یہ نہیں ہوگا, اور وہ منہ سے بول رہا ہوگا. تو تھینک یو, یو پرووڈ نیتوں کا ایگزیکٹلی, تھینک یو, اعمالوں پہ, ٹھیک ہے, تھینک یو. سو یو پرووڈ اٹ. الٹا پڑھ رہی ہے آپ حدیث, الٹا پڑھ رہی ہے. نیتوں کا دار و مدار عمل پہ نہیں ہے.
अमाल का धर्मदार नियतों पे है, ठीक है, उल्टा पड़ गया, लेकिन साबित ये हुआ कि एक मुसलमान से जब आप बात कर रहे होते हैं साहिल भाई साबित क्या हुआ है कि एक मुसलमान से जब आप बात कर रहे होते हैं तो वो झूठ इतना बोलेगा ताकि वो अपने इस्लाम को डिफेंड कर सके और एंड में कहेगा मेरी नीयत तो ये नहीं थी कहने की। करने ही नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे किसी चीज को बहन, आप करने आई हैं और करने की कोशिश कर रही हैं और कर रही हैं। द सैड रियलिटी इज, मेरा यही पॉइंट है कि मैं यहाँ पे सैड रियलिटी इज 6,500 लोग आपको सुन रहे हैं, उन्हें पता लग रहा है कि आप कैसे डिफेंड कर रही हैं। मैं डिफेंड नहीं करने आई हूँ, मैं अगर डिफेंड करने आई हूँ क्या करने आई आप? तो मैं हदीसें, मैं प्रूफ्स और मैं ये सारी चीजें, मैं सिर्फ आप लोगों से इतना क्वेश्चन पूछने आई थी कि आप कहते हो कि इस्लाम गलत है, ठीक है, आप कहते हो इस्लाम गलत है, तो कौन सा रिलीजन ठीक है कि इस्लाम छोड़ने के बाद लोगों को उस रिलीजन को फॉलो करना चाहिए? अच्छा एक सेकंड, मैं आपको एक रिलीजन देता हूँ, क्या आप अभी मानेंगे? नहीं, आप मुझे बताओ ना कि कौन सा। मैं बताने लगा हूँ आपको, अगर मैं आपको रिलीजन दूं क्या आप मानेंगी या उस पर क्वेश्चन करेंगी? मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपसे पूछने एक क्वेश्चन मैं आपको बहन अभी के अभी बताऊंगा, मगर मेरा सवाल ये है कि अगर मैं आपको नाम बताऊंगा क्या आप उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगी या उसको मानेंगी? मैं देख बनता है ना कि वो रिलीजन कौन सा है, मैं बताता हूँ यार, बहुत सारे जिन पे आप बहन आपने मुझसे सवाल किया ना, मैं आपको अभी के अभी नाम दूंगा उस रिलीजन का जो अच्छा है इस्लाम से। मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्या आप उसको आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर लेंगी या आप उसके ऊपर सवाल करेंगी? हर अक्लमंद इंसान सवाल करता है हर चीज। बेहतरीन, तो आपने इस्लाम के ऊपर सवाल क्यों नहीं? हाँ, इस्लाम पे सवाल किए। इस्लाम पे मैंने भी सवाल किए हैं, मेरे को नहीं किए ना, अभी आपके सामने आपको दिखाया, अभी आप अभी देखिए, आपने दिखाया, मैंने एक्सेप्ट किया ना। 30 सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए खामोश हैं, 30 सेकंड के लिए खामोश हैं और सुनने और समझने की क्षमता रखें इस चीज को जो मैं आप कहने लगा हूँ। अभी आप कह रही थी कि हिंदू ऐसा काम करते हैं, कह रही थी ना, इसका मतलब है ये काम बुरा है, परफेक्ट, ओके। लेकिन जब आपको दिखाया कि आपके अली ने किया, मोहम्मद ने किया, अबू बकर ने किया, उमर ने किया, उस्मान ने किया, तो आप कह रही हैं उसके पीछे रीजन होगी। इसे कहते हैं फॉल्सिफाइड डिफेंसिव मैकेनिज्म। इट मींस कि आपने आज तक अपने दीन के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं किया। तो मुझे ये बताइए, जब आपने अपने दीन के ऊपर कभी सवाल नहीं किया तो किसी दूसरे के दीन के ऊपर क्वेश्चन कैसे कर सकती हैं? मैं उस बात पे क्वेश्चन नहीं कर रही थी, मैं उस बात पे आपको बता रही थी कि आपने कहा था कि यहाँ पे कत्लो गारत हुई है इस्लाम के नाम पे। मैंने कहा इस तरह से तो इंडिया में ये नहीं कहा आपने। देखिए व्हाई इज दिस के रिलीजन को लेके सेंसिटिव। बहन ऐसा क्यों है, बहन ऐसा क्यों है कि मैं कहता कुछ हूँ और आप लोग सुनते कुछ और हो, क्योंकि आप अपने दिमाग से कुछ सोच के आए होते हो। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, सोच कर आए, मैं जस्ट आपसे ये मुझे ये जो स्टेटमेंट आपने भी बोली है, इस्लाम गलत है और आप इधर बोल रहे हो लोगों को कि आप इस्लाम छोड़ दो, तो कौन सा रिलीजन बेस्ट है, बस ये बताइए। अरे बहन सुने ना, सुने पहले बात सुने। मैंने आपको कहा है मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन आपने आंखें बंद करके चूंकि उसको एक्सेप्ट नहीं करना, तो पहले जो गलतियां अपने दीन में जिसमें आप बैठी हुई हैं उस पर क्वेश्चन कर लें। अगर उसमें कोई गलती नजर नहीं आएगी तो फिर आके मुझसे पूछना और उस पर भी क्वेश्चन ना करना फिर, वरना अगर क्वेश्चन करना तो पहले दीन इस्लाम में करें, क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम हूं पहले, ठीक है। और मैंने दीन इस्लाम पे क्वेश्चन किया, मैंने इस्लाम छोड़ा, क्योंकि दीन इस्लाम में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो ह्यूमेन हो, एक भी नहीं है। अभी आप क्या फॉलो कर रहे हो इस्लाम? मैं वो बात मैं क्यों बताऊं? तो फिर मतलब आप लोगों को इस्लाम छोड़ने को बोल रहे हो, बट आप उनको कोई दूसरा मेरे से कर लो सवाल। मैं जो पाकिस्तानी है सब, वो जलेबी ऑलरेडी वो देख कितनी जलेबी बना रही है, देखो ये देखो, बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सीधा सा सवाल दूंगा। तुम अपने घर से निकलती हो और अपने चचा के घर जाना है तो घर से निकलना पड़ेगा ना? हाँ। ओके, जब घर से निकलना पड़ेगा तो इस्लाम से बाहर निकलोगे तो किसी और को देखोगी? हाँ। ठीक है, तो इस्लाम से बाहर निकल के दिखाओ ना मुझे पहले, फिर मैं तुम्हें अगला रास्ता देता हूँ। बट पर इतने सारे लोग भी तो अभी इस्लाम से बाहर निकल रहे हैं आपकी स्ट्रीम में, जो इस्लाम से बाहर निकल रहे हैं हम उनको सच्चाई बताते हैं, इसी चैनल पे बताई हुई है, इसी चैनल पे बताई हुई है, जो निकलता है उसको बताते हैं। आपका चैनल, मेरे को तो सवाल का जवाब देना। पहले फर्स्ट स्टेप पे तो अमल करो, बाद में फिर से आ जाना। इस्लाम के घर से बाहर निकलो और फिर आओ, आपको बताते हैं। क्योंकि मेरी नजर में कोई मजहब नहीं होना एक बेकार चीज होती है, मतलब अगर मतलब कोई बात मजहब को नहीं फॉलो कर रहे हो। अच्छा, मजहब किसे कहते हैं? मतलब रिलीजन को, किसी एक रिलीजन को अगर नहीं फॉलो कर रहे हो, किसी भी रिलीजन को, जो चीज आपको सिखा रही है अच्छाई और बुराई, अच्छाई और बुराई बताने वाली चीज को मजहब कहते हैं। ओके, जो आपको बता रही है कि अच्छाई, ओके,
اچھا اوکے چلے یہ جنیرک اسٹیٹمنٹ. ساحل صاحب آج مذہب کی ٹرانسلیشن ہے اچھائی اور بتائی بتانے والی چیز. ساحل صاحب ذرا نوٹ پیڈ کھولیے گا, نوٹ پیڈ کھولیے گا, ابھی گیم دیکھیں ذرا سیٹ ہونے لگی. ہاں نوٹ پیڈ کھولیے, آج آپ کی ضرورت ہے بڑی زبردست. اچھائی اور برائی بتانے والی چیز کا نام مذہب ہے. اوکے اوکے پرفیکٹ. اب میری مذہب کی ڈیفینیشن یہی رہے گی کہ اچھائی اور برائی بتانے والی چیز کا نام مذہب ہے. ٹھیک ہے, کیا باپ جب آپ کو اچھائی اور برائی بتاتا ہے تو باپ مذہب ہوتا ہے؟ نہیں, انسان ہوتا ہے. بہترین. once again you have to fix then okay you have to fix the definition of your madhab then. تو آپ کے نظریے میں, آپ کے پوائنٹ آف ویو میں مذہب کی ڈیفینیشن دوبارہ سے بتاتا ہوں. آپ نے کہا اچھائی اور برائی بتانے والی چیز کا نام مذہب ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی ڈیفینیشن میں چل رہا ہوں. جب باپ اپنے بچے کو اچھائی اور برائی بتاتا ہے تو مذہب نہیں ہوتا, تو پھر مذہب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بٹ وہ مذہب کے پوائنٹ آف, مطلب میرے والدین نے اگر میرے کو کچھ بتایا ہے, میری امی آپ برقع کرتی ہیں تو وہ مذہب, ہاں میں برقع بھی کرتی ہوں, میں برقع نہیں بھی کرتی, میری چوائس پہ ہوتا ہے وہ دونوں. اوکے آپ کی چوائس پہ ہوتا ہے, لیکن آپ کے مذہب نے کہا ہے کہ برقع کرنا ہے ضروری. قرآن چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 59 ہے ضروری. ہاں ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ اپنے مذہب پہ نہیں چلتی, آپ اپنی مرضی پہ چلتی ہیں. اوکے ناؤ کمز بیک ٹو دا سیم پوائنٹ. آپ واقعی میں ایک منافق عورت ہیں, ثابت کر رہی ہیں آپ اپنی ہر سٹیٹمنٹ کے ساتھ, اور انشاءاللہ آپ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گی, اللہ کے حکم سے, میرے حکم سے نہیں. میری مطابق تو اللہ ہی کچھ نہیں ہے, اللہ خود جہنم میں ہوگا. دیٹس اے سیپریٹ تھنگ فار another day. تو جنت میں کون ہوگا پھر؟ سوال ایک اور ہوتا ہے کہ اگر اللہ بھی جہنم میں ہوگا تو جنت میں کون ہوگا؟ میں. اور آپ کے ساتھ کون سا گاڈ ہوگا جنت میں؟ میرے ساتھ میرے سارے گاڈ ہوں گے. کون سے سارے گاڈ؟ سارے کے سارے گاڈ. کون سے سارے گاڈ جو جنت میں؟ لیکن ایک بات بتائیے, اگر اللہ کی جنت میں, اگر اللہ کی جنت میں صبح سے لے کے شام تک صرف سیکس کرنا ہے تو ایسی جنت نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کو ہم رنڈی بازار کہتے ہیں, اس کو ہم جنت نہیں کہتے. کدھر ہے, کدھر لکھا ہے اللہ کی جنت میں جو ہے وہ صرف سیکس کرنا لکھا ہے؟ کدھر لکھا ہے؟ اوکے اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ آپ جنت میں صبح سے لے کے شام تک سیکس میں ملوث رہیں گے, اور آپ کا پرائیویٹ پارٹ جو ہے مرد کا وہ ڈھیلا بھی نہیں ہوئے گا, اکڑا رہے گا, اور آپ کے پاس 72 جو ہے وہ صرف ایک سیمپل نمبر ہے, 72 ایک سیمپل نمبر ہے, ان گنت حوریں ہوئیں گی, اور جنت میں جس لیول کے اوپر آپ ہوں گے اس لیول کے مطابق آپ کے پاس حوریں ہوں گی, تو آپ کیا کریں گے؟ اسلام چھوڑیں گے ابھی کبھی؟ تو یہ تو ہے, مطلب یہ لکھا ہے کہ 72 حوریں ہوں گی, میں نے اتنا پڑھا. لو جی یہ تو ہے, یہ سب کچھ تو ہے, تو یہ سب کچھ تو ہے, لیکن وہ رنٹی کھانا نہیں. پوائنٹ آف ویو, ایک منٹ, چلا کے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں ٹھیک کر سکتے. میں آپ سے آرام سے بات کروں, آرام سے بات کروں. میں چلا رہا ہوں یار, تم آپ چلا رہے ہو. اپنا والیوم جو ہے نا بند کرو نا, اپنا والیوم سلو ڈاؤن کر لو, اپنا والیوم سلو کر لو. یہ نارمل آواز ہے ایڈم صاحب کی, چلانا اگر سن لیتے تو آپ کے کان میں سے آگ نکل جاتی ابھی. بٹ کیوں چلاتے ہو آپ؟ ارے نارمل آواز ہے, یہ نارمل آواز ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلائیں گے تو آپ کا کان جو ہے نا پھٹ جائے گا. اتنا پڑا ہے کہ 72 حوریں ملیں گی, نہریں ہوں گی, شراب کی نہر ہوگی, دودھ کی نہر ہوگی, 70 گنا زیادہ, اور عورت گرین گاؤں تکیوں کے اوپر, صوفوں کے اوپر بیٹھی ہوئیں گی گرم اونٹنیوں کی طرح, کہ جب مرضی آپ جاؤ اور ان کے ساتھ سیکس کرو. ہاں یا نا؟ 72 عورتوں کے بارے میں سنا جی ہم نے بڑوں سے. 72 عورتیں اگر ایک زمین پہ تھوک دے, سمندر میں تھوک دے وہ ایک بار, تو سمندر پانی میٹھا ہو جاوے گا. یہ بیچ میں ایڈ آ گیا تھا, اور ایڈ کو چھوڑتے ہوئے واپس چلتے ہیں. ہاں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے, ان مومنوں کے لیے ہے جنت جو دنیا میں اچھے کام کرتے, جو ریپ نہیں کرتے, جو عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھتے, جو آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتے. ٹھیک ہو گیا, یہ ان کے لیے. اوکے یہ ان کے لیے, یہ آپ نے اپنے لیے ایک لمٹ کر دیا, فیئر انف. تو وہ جنت میں جا کے ان لمیٹڈ سیکس کریں گے, رائٹ؟ تو جنت اب مرنے کے بعد, اب زندگی میں جب مومن لوگوں کو سیکس نہیں مل رہا تو جنت میں تو سیکس ملنا چاہیے نا. کیا دقت ہے اس میں؟ زندگی میں کیوں نہیں سیکس کر رہا؟ 4 شادیاں اس نے کی ہوئی ہیں, 4 عورتوں کو صبح دوپہر شام ٹھوک رہا ہے. آپ کو پتہ ہے 4 شادیاں کیوں الاؤ ہیں اسلام میں؟ نہیں ارریلیونٹ, اس کا ابھی ریلیونس نہیں ہے اس بات کا. نہیں 4 شادیاں کیوں الاؤ ہے اسلام میں؟ قرآن اور حدیث سے دکھا دیں کیوں الاؤ ہے. کیوں الاؤ ہے؟ ہاں قرآن اور حدیث سے دکھانا. نہیں کیوں الاؤ ہے, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. میں پوچھ رہا ہوں قرآن اور حدیث سے دکھا دیں کیوں. ارے میرے بھائی آپ ایکس مسلم رہ چکے ہو, آپ کو پتا ہوگا نا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کے عالموں نے جتنی بھی یہ والی حجتیں دی ہیں وہ قرآن اور حدیث سے باہر دی ہیں.
مجھے آپ قرآن اور حدیث سے دکھا دیں کیوں تو آپ مجھے ایک حدیث بھی دکھا دو جہاں پہ لکھا ہے 4 شادیاں صرف عیاشی کے لیے الاؤ ہے. عیاشی اوکے, میں آپ کو قرآن کی آیت دے دیتا ہوں جہاں پہ اللہ کہتا ہے 2 یا 3 یا 4 کے ساتھ شادی کرو. اللہ تو شروع ہی 2 سے ہوتا ہے, کیا کروں؟ ہاں 2 3 4 کے ساتھ شادی کرو اور صرف سیکس اس کا مقصد ایک سیکنڈ, صرف سیکس اس کا مطلب شادی. اوکے, اسلامically the word نکاح means effing, FUCKING. ہاں یہ دکھا دو میرے کو کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ صرف سیکس کے لیے شادی کرو 4. صرف سیکس کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا میری بہن, اس نے کھانا بھی بنانا ہے. ارے وہ آپ کی نوکر بھی ہے, وہ آپ کے کپڑے بھی دھوئے گی, جوتے بھی دھوئے گی, لتے بھی دھوئے گی, سارا کچھ کرے گی, بچے بھی پالے گی. نوکر ہے جس کو جب دل کرو ٹھوک دو. اور آپ سیکس کے لیے منع بھی نہیں کر سکتی. اور آپ نے اس کو کبھی منع بھی نہیں کرنا. اگر آپ نے منع کیا تو ساری رات فرشتے آپ کے اوپر قرض کرتے رہیں گے. اللہ بھی کرتا ہے نا ایڈم صاحب ساتھ میں. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ اور فرشتے دونوں باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ 4 شادیاں صرف سیکس کے لیے کرنی ہے. آپ نے قرآن میں ارے میں کہہ رہا ہوں خالی سیکس کے لیے نہیں کرنی یار بہن. سن بات سن, میں آپ کی بات ہی ریپیٹ کر رہی ہوں. نہیں بات سن, صرف صرف سیکس. ہاں صرف سیکس جو ہے نا تم نے ایڈ کیا, ٹھیک ہے, صرف کا لفظ تم نے ایڈ کیا, صرف کا لفظ میں نے ایڈ نہیں کیا. تو تم نے اگر صرف کا لفظ ایڈ کرنا کرتی رہو, اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. میں نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ وہ آپ کی ایک غلام بن جائے گی. once you marry her, she will be a slave to you. آپ نے اس سے سارے کام کروانے ہیں اور رات کو اس کو ٹھوکنا ہے. اوکے, تو یہ ورڈز باقاعدگی سے یہی ورڈز لکھے گئے. باقاعدگی سے یہ ورڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ باقاعدگی سے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکال لو نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا تو یہ مطلب تو آپ نکال. آپ ایسا کیجئے, آپ کے پاس کون سی ایسی حدیث یا آیت ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ اور کیا کرنا ہے, پلیز وہ دے دیں. اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا. مجھے پتا ہے جلیبی باز ہیں آپ بہت زیادہ, ڈسکورڈ سے آئی ہیں اور ڈسکورڈ میں جلیبیاں بہت چلتی ہیں. اینڈ آئی نو دیٹ, اسی وجہ سے ساحل کو میں نے ایک جگہ پہ منع کیا تھا, بیکاز آئی نو ڈسکورڈ کی پاپولیشن کس قسم کی اور کس طرح کی ہے. اینڈ ونس اگین میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے دکھائیں کہ مرد اور عورت کہاں پہ آپ نے سیکس کے علاوہ کیا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ, ذرا پلیز دکھا دیں. یہ جو آپ کے ملاؤں نے بتایا نا کہ یہ جو آپ کے ملاؤں نے آپ کو بتایا ہے کہ 4 شادیاں کیوں الاؤڈ ہیں, اس کا ایک بھی ریفرنس قرآن اور حدیث سے دے دیں. تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے کہ انہوں نے جو شادیاں کری ہیں وہ زیادہ تر بیواؤں سے کری ہیں, اور جو طلاق یافتہ عورتیں ان سے کی ہیں, یا ایک حضرت عائشہ سے کی ہے جو 9 سال کی عمر میں کی تھی. جویریہ کی عمر کیا تھی؟ جب ساری جو ہے 40 30 اور اس طرح کی تھی. جویریہ کی عمر کیا تھی؟ I don't know جویریہ کی عمر کیا تھی. جویریہ کی عمر گوگل پہ سرچ کریں. اوکے, گوگل آپ کو تقریباً 20 سال بتائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں 15 سے 20 سال کے درمیان میں تھی اکارڈنگ ٹو یور اون اسکالرلی اوپینین. لیگل ایج ہے نا 20 سال, تو 18 کے بعد تو شادی. اوکے, تو اس کا مطلب ہے اوکے اور ریلیکس ریلیکس. تو ساری تو اس نے بیواؤں کے ساتھ شادی کی, یہ جویریہ کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ تو جویریہ بیوہ نہیں تھی. جویریہ کیسے آئی؟ ویٹ, حضرت جویریہ نا, ویٹ واو, مزہ آ رہا ہے میرے کو آج. ہاں, یہ انہوں نے سارا کچھ پڑھا ہوا ہے دوستو, انہوں نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے, لیکن ان کو پتا نہیں ہے کچھ. چلا دے یار امیت, یہ ان دا مین ٹائم جتنی دیر گوگل کرتی ہے چلا دے. محمد کی کون کون سی بیوی محمد سے بڑی ہے جو آپ نے بھی بات کی؟ حضرت خدیجہ بڑی تھی وہ, اور پتہ نہیں. محمد 53 سال کا تھا, 53 ایئرز کا, جب اسے 6 سال کی عائشہ سے شادی کی. محمد 58 ایئرز کا تھا جب اس نے 15 سال کی جویریہ سے شادی کی. محمد 59 ایئرز کا تھا جب اس نے 17 سال کی صفیہ سے شادی کی. محمد 55 سال کا تھا جب اس نے 21 سال کی حفصہ سے شادی کی. محمد 56 سال کا تھا جب اس نے 30 سال کی زینب سے شادی کی. محمد 56 سال کا تھا جب اس نے 27 سال کی ام سلمہ سے شادی کی. محمد 22 یا 25 سال کے درمیان میں کہیں پہ تھا جب اس نے حفیظہ سے شادی کی. محمد 50 سال کا تھا جب اس نے 55 سال کی سعودہ سے شادی کی. محمد 49 سال کا تھا جب اس نے 42 سال کی ام حبیبہ سے شادی کی تھی. محمد 49 سال کا تھا جب اس نے 36 سال کی میمونہ سے شادی کی تھی. محمد 58 ایئرز کا تھا جب اس نے 38 ایئرز کی زینب سے شادی کی. اوکے, محمد کی کون سو محمد نے 50 سال سے اوپر کی عمر میں بیٹھ کے 99% اپنی شادیاں کی, جن میں سے 2 انڈر 20 تھی
5 अंडर 30 20 साल की लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, मैंने बताया कि गूगल पे आपको 20 ही नजर आएगा, जिनमें से 2 अंडर 20 थी, ठीक है। उसके बाद 5 उसमें से अंडर 30 थी, 3 उसमें से 4 उसमें से 30 प्लस थी, 30 और 40 के दरमियान। सिर्फ एक थी जो मोहम्मद से बड़ी थी 3 साल, दैट्स इट।